جس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر اللہ کے نورانی فرشتے بچھاتے ہوں، قیامت والے دن ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں لیا جائے، قبر میں ان کی پذیرائی ہوگی، اور قبر تو بڑی دور کی بات ہے، جب فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، ایک فرشتہ ملک موت کی طرف سے آگے آئے گا، اور انشاءاللہ الرحمن جب ہم جائیں گے یا ہمارے جیسے مبلغین جائیں گے، تا حد نگاہ دور جنت کے فرشتے جنتی لباس لے کے بیٹھے ہوں گے، بہت سبحان اللہ، جنت کی خوشبوئیں لے کے بیٹھے ہوں گے، جو ہی روح قبض ہوگی وہ دوڑ کے آگے اس ملک الموت سے، موت کے فرشتے سے اس کی روح کو لے لیں گے، اور لے کے کیا کریں گے؟ جنتی لباس پہنائیں گے، جنتی خوشبوئیں لگائیں گے، آسمان کی طرف دوڑ لگائیں گے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، رب ذوالجلال کے پاس پہلے آسمان پہ استقبال ہوتا ہے، کون ہے؟ خدا ابن خدا ہے، اچھا مرحبا، ہمیں بتایا گیا تھا اس نام کا آدمی آئے گا فلاں بن فلاں، اس کے لیے دروازہ کھول دیں، دروازہ کھل جائے گا، اور پھر پہلے آسمان کے فرشتے بطور تعظیم دوسرے آسمان تک ساتھ جائیں گے، مبلغین کی جماعت پریشان نہ ہو، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں پریشان نہ ہو، رب اکبر کی قسم ہے تمہارے جیسا امیر اس کائنات کے اندر ہے ہی کوئی، تمہارے جیسا بڑے رتبے والا، مقام اور مرتبے والا اللہ نے دوسرا پیدا ہی کوئی نہیں کیا، جو اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور امیر صاحب کوئی کام کہہ رہے ہیں تو تسی کرو، امیر صاحب کی نظر سے اچھے بنو گے یا نہیں؟ قاری صاحب کی نظر میں اچھے بنو گے یا نہیں؟ قاری صاحب کے دل میں محبت، عزت، وقار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ امیر صاحب کے دل میں آئے گا، یقیناً آئے گا، لیکن جو اللہ کے لیے نوکری کرے، جو اللہ کا نوکر ہو، جو اللہ کے دین کا خدمتگار ہو، پھر اس کے لیے اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہتا میرے بھائی، سورہ محمد میں اللہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پورے سے چارج ہو کے بیٹھے، یاد ذرا بیدار ہو کے بیٹھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورہ محمد، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان کے دعوے داروں، ایمان کے دعوے داروں، تم اللہ کے دین کی خدمت میں لگو، شرط کوئی نہیں، اللہ نے شرط کوئی نہیں رکھی، اللہ نے عذر بھی کوئی نہیں مانا، اللہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ، اگر تم میرے دین کی خدمت کرو گے، ینصرکم، یہ وعدہ اللہ کا ہے، یہ وعدہ اللہ کا ہے، امام صاحب یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ کہتا ہے پھر میں وہ تمہارے کام کر دوں گا جو تم سے نہیں ہو، تمہارا کام صرف اللہ کے دین کی خدمت ہے، بس اس خدمت سے پہلے اپنے آپ کو نیک بنانا، برائیوں سے بچانا، اور دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے بچنے کی تلقین کرنا، اپنی اصلاح، اپنے مسلمان بھائیوں کو اطلاع، لست علیہم بمسیطر، اللہ رب العزت کہتا ہے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوئی داروغہ بنایا ہے جو پہنچا دے، بس انما علیک البلاغ، آپ کا ذمہ صرف پہنچانا ہے، پہنچانے کے لیے کچھ خصوصیات ہیں جو میرا رب بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آپ نے کبھی اونٹ کی طرف دیکھا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے آپ نے کبھی اونٹ کو دیکھا ہے، اس نے کیسے پیدا کیا ہے؟ اب اونٹ کے اندر کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اونٹ
رہے ہوں تیری کون سی کل سیدھی، تیری کالی سیدھی کوئی نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اور دیکھو نظر اٹھا کے میرے ابل کی طرف، میرے اونٹ کی طرف دیکھو میں نے کیسے پیدا کیا۔ پانی پلائے سارے رسولوں نے ایک ہو گیا۔ یہ ہے محبت، نیکی کی طرف لپکنا، دوڑنا، میں کرنا۔ تو بٹا نہ لو تو کہڑا نیکی کرے گا، بٹ دیکھے کیوں لیجیے میں پانی پیتا ہوں، آپ روشنی پاتے تو آپ سے برف سی بولیا کرو یار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ تو جو میری طرف رکھا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے مبلغین سے وہ صاحب بیان کرنے سن لیں، اس کے بعد جو مرضی کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کبھی دیکھا ہے آپ نے اونٹ کو ہم نے کیسے پیدا کیا ہے؟ اونٹ کی طرف اشارہ کر کے اللہ مبلغ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ جو اوصاف میرے اونٹ کے اندر ہیں اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ اونٹ کے اندر کیا ہے؟ اونٹ میرے بھائیوں کئی کئی دن تک کھائے پیے بغیر سفر اپنا جاری رکھتا ہے۔ ایک مبلغ نہیں، تھوڑا کھا کے، کم کھا کے یا نہ کھا کے، بلکہ اللہ کے راستے میں نکلتے تو بندہ زیادہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کے زیادہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ نہ ملے تو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ تبلیغ کے میدان میں آنے والوں سنو، اللہ کہتا ہے جیسے اونٹ کے اندر سیکھتے ہیں ایسے اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اونٹ کئی دن کھائے کے بغیر سفر جاتے ہیں، اسی طرح ایک مومن کئی دن روٹی نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں، رزق نہیں ملا اللہ نے بھوکا تو نہیں ملا۔ اونٹ کے اندر ایک صرف یہ بھی ہے کہ یہ منہ نیچے کر کے نہیں کھاتا، یہ وقار کے ساتھ اوپر والے ٹہنیوں کو کھاتا ہے۔ باقی ڈنگر تھی لے لو منہ تھلے نو، اونٹ کا دھان یہ اونچی اونچی ڈالیوں سے کھاتا ہے۔ ایک مومن بھی اسی طرح وقار کے ساتھ کھاتا ہے، ذلیل ہو کے کسی سے روٹی مانگ کے نہیں کھاتا۔ اور پھر یہ اونٹ کانٹے بھی کھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کے ایک مبلغ لوگوں کی کڑوی مسلی باتوں کو بدلتا ہے، جیسے کوئی بات وہ میرے بھائیوں انعامات ایسے ہی نہیں ملتے۔ سونا کتنا مرضی قابل ہو گئے، سنار پھر بھی انہوں اپنی پٹی سے بیل بجائے اللہ کی قدرت انسان کو دنیا کی پٹی میں پھینکتا ہے، آزمائشیں دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتا دکھاؤ تو صحیح کون کون خالص عمل کر کے ہے۔ 21 کیرٹ کا سونا کون ہے؟ 21 کیرٹ کا سونا، پاسے کا سونا، پاسے کا کڑوی کو سہری گلا، جھوٹیاں گلا، الزام، بہتان، سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے ایک مبلغ کو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جس اونٹ کی ناک میں ایک نکیل ہوتی ہے، وہ نکیل اتنی کامیاب ہے کہ وہ نکیل جس کے ہاتھ میں ہے اونٹ اسی کا ہے۔ نکیل چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں ہو، وہ ذرا سا رسی کو ایسے لاتا ہے فوراً ادھر اڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی ناک میں نکیل ہے، یہ بڑا نازک حصہ ہوتا ہے، یہاں سے پکڑا ہوا ہوتا ہے۔
ایک بندہ مومن کی ناک میں بھی نکیل ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام۔ جب اللہ کا حکم آ گیا آمنا وصدقنا، اللہ کے محبوب کا حکم آ گیا، اب چونکے چنانچے نہیں ہوگی، اب کوئی مولوی درمیان میں نہیں آئے گا، اب کوئی امام اور پیر اور کوئی بھی بڑے سے بڑا درمیان میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان تبو، بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ بہتان درازی کرتے ہیں، لوگ غلط بیانی کرتے ہیں، پہچانے نہیں جاتے، رنگے گئے نہیں پچھانے جاتے۔ ہیلو پڑھتا ہونا تو خدا کہہ دو۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہمارے ایک پروفیسر تھے غلام رسول صاحب، اگر زندہ ہے تو اللہ کی زندگی میں برکت دے۔ وہ لیکچر کے دوران میں اگر کسی کو پکڑنا ہوتا تو وہ کہتے تھے جو آخری جملہ میں نے بولا ہے نا وہ سنا، پھر تمہاری جان چھوٹتی ہے ورنہ جان نہیں چھوٹتی۔ پیر صاحب نے آخری گل نہیں رکھے گئے، آخری جملہ تھا۔ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بڑا نہیں، اللہ کے بعد محمد رسول اللہ سے کوئی بڑا نہیں۔ اچھا یہ بے شک طرف ابھی یقین کرو بھائی اللہ ابھی اتنا دوبارہ کر دیا، ورنہ اب بات نکل کے دیکھ لو بے شک مک جاتی قاری صاحب یہ حقیقت ہے۔ فوتگی ہو گئی ہے، بے شک مک گئی، میرے سگے تائے کی بہت ہوئی، انہوں نے بول کر آئے میں ضرور سی، میں اپنا کام چلا گیا، تو کتنے تھی؟ میں کہا میں نہیں جانا، تو تھی تو جواب دے لو کہ میرے کو نہیں دتا جانا، میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہونا مجھے ڈر لگتا کہ میرے رب نے اور میرے محبوب نے مجھے منع کیا ہے، رسومات سے منع کیا ہے، جو کام محمد رسول اللہ نے نہیں بتایا ہم وہ کریں گے، ساری دنیا کرتی ہے نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں ایک مومن کی ناک میں بھی نکیل ہوتی ہے، وہ نکیل ہے اللہ اور اس کے رسول کے نام کی، جس طرف اللہ بلائے گا ہم اسی طرف جائیں گے، بولو جس طرف بلائے گا اسی طرف جائیں گے، اور جس طرف محمد رسول اللہ بلائیں گے اسی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ اور اس کا رسول تو بلاتا ہے کہ آؤ میرے دین کی خدمت میں لگ جاؤ، جو ہے اللہ اور اس کا رسول تو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ میرے دین کی خدمت کر دو، کرتے ہیں ہاتھ کھڑے کرو جڑے جڑے کرتے ہوں نہ ایمانداری ہاتھ نہیں کر لو، جہاں بندہ ایس پروگرام تو علاوہ کوئی پروگرام اٹینڈ کرتا ہوں وہ ہاتھ کھڑا کرے، ایس پروگرام تو علاوہ، ایس پروگرام تو علاوہ اور کنے پروگرام جڑے ہوں انہوں سے کوئی اٹینڈ سارے ہفتے والے دن پروگرام ہوتے ہیں، بات میں نے کرنی ہے، آپ نے سننی ہے، جس نے کرنی ہے وہ یہاں ہے، بات میں نے کرنی ہے آپ نے۔ ہمارا ایک دوست ڈاکٹر کے پاس گیا، وہ بولے گا میں کہا یہ بات بات کیا ہے کہنا میں میری سن میرے بولنے کے پیسے دیتے ہیں، میں کہوں دسنا ہے وہ کی دسی سارا میرا ٹائم پوری لائے گا تو میں بولوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ایک مومن کی ناک میں نکیل ہوتی ہے، ایک مبلغ کی ناک میں نکیل ہوتی ہے، اللہ کا حکم آئے یہ چلتا ہے، اللہ کا حکم آئے رک جاؤ یہ رکتا ہے، اور محمد رسول اللہ کا حکم آ جائے نکلو نکلو
اللہ کا حکم آ جائے نکلو، یہ گھر بیٹھتا، فصلیں پکیاں ہوں، کھجورا تیار ہوں، گھر بیٹھا کوئی؟ اللہ تو جن کی باتیں کرتے ہو اللہ کی قسم ہے انہوں نے تو اپنا تن من دھن یہ تو چیزیں کوئی نہیں تھی، یہ تو چیزیں کوئی، دل کے ٹکڑے جگر کے ٹکڑے اپنے بیٹے کو قربان کرتے جو محمد رسول اللہ کی مخالفت میں آئے گا نہیں چھوڑے، اپنے باپوں کو چھوڑا، اپنی ماں اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو چھوڑا، اس لیے اللہ نے چھوڑنے کا حکم دے دیا، چھوڑ دیا۔ اللہ نے بلایا ہے، اس وقت میں ایک مبلغ اور ایک مومن، جب اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے یہ اللہ کے گھر میں ہوتا ہے، دکان میں نہیں ہوتا، بازار میں نہیں ہوتا۔ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، میں سوچتا ہوں یار اے جننے ہوں جان میرے جڑے میں چلو اوپر وقت پڑھنی ہے نا، سارے نے دوسرے وقت پڑھنی ہے، تو میں دوسرے وقت والے نے بھی جا کے دیکھا تو بھی نمازی مومن کی ناز میں توغیل کا مطلب یہ ہے اللہ جہاں بلائے وہاں پہنچ جائے، جہاں محمد رسول اللہ بلائے وہاں بھی فوتگی ہو جائے تو محمد رسول اللہ کو پوچھنا، اللہ کو پوچھنا، خوشی آ جائے تو اللہ کو پوچھنا یا اللہ کی کریے اللہ۔ مومن کی نشانی یہ ہے، یہ خوشی میں بھی یہ غمی میں بھی نماز کی طرف آتا ہے، خوشی ملی ہے شکرانے کے طور پر، غم آیا ہے تو اللہ سے مدد کے طور پر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے، صلاۃ کے ساتھ۔ اور پھر میرے بھائیوں یہ کمزور ہو یا طاقتور یہ کبھی اپنے مالک کے کہنا ماننے کا انکار نہیں کرتا، کہنا چلتے یہ چلتا جائے گا، لے جاتا جائے گا آپ کو جہاں تک آپ نے پہنچنا ہے، آپ کو پہنچا کے چھوڑے گا۔ اور پھر اللہ نے ابل کی اور اونٹ کی طرف اشارہ اس لیے کیا ہے کہ دور کا سفر گھوڑا نہیں کرتا، ہاتھی بھی نہیں کرتا، ہاتھی بھی نہیں کرتا، کی کرتا اونٹ کرتا، اونٹ دور تک آپ کو لے کے جاتا ہے۔ اسی لیے کربلا میں اونٹ تھے، گھوڑے نہیں تھے، کربلا میں کیا تھا؟ اونٹ تھے، لمبے سفر کے لیے اونٹ استعمال ہوتا ہے، گھوڑے پہ بندہ اتنا لمبا سفر کر نہیں سکتا، تو سیدنا حسین کے پاس بھی اونٹ ہی تھے، گھوڑے نہیں تھے۔ چلیے اللہ رب العزت آپ کو بتلاتا ہے کہ آپ کے اندر کون کون سی صفات ہو چاہیے، اتنی سمجھ آ گئی۔ پھر وہ کہتا ہے باقی السماء سے روشیاں، آسمان کو دیکھو، یہ نہیں ہے کہ یہ بتائے بغیر سکونوں کے کھڑا ہے، اس کا معنی ہے دیکھو آسمان کی طرف کتنا بلند ہے۔ مومن کا کردار کبھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، مومن کا کردار کا بلند ہوتا ہے، یہ کردار کا بونا نہیں ہوتا، اور مومن کو بونا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ مومن کو جیسے آسمان بلند ہے ایسے بلند کردار ہونا چاہیے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پھر اللہ کہتا ہے دیکھو میں نے پہاڑوں کو کیسے نصب کر دیا۔ ایک بندہ مومن میدان دعوت و تبلیغ میں نکلتا ہے پھر اسے چھوڑ کے بھاگتا نہیں، میدان دعوت و تبلیغ میدان عمل میں نکلتا ہے، جس طرح پہاڑ اللہ نے کیل بنا کے ٹھونک دیے ہیں زمین کے اندر، اسی طرح ایک بندہ مومن کے پاؤں بھی نہیں لگتے، وہ کہتا ہے اللہ تیرے لیے نکلا ہوں، تو مجھے ضائع کر دے، کبھی ضائع کر دے۔ پہاڑوں کی مانند ہوتا ہے، چھوٹی موٹی بیماری سے نہیں ڈرتا، چھوٹی موٹی تکلیف سے نہیں ڈرتا، اور دنیا کی جتنی تکلیفیں جتنی بیماریاں ہیں سب چھوٹی ہیں، دنیا کی جتنی تکلیفیں جتنی بیماریاں ہیں ساری یہ چھوٹیاں، اسی صرف ایک بیماری موت کا حساب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے اوپر موت آتی ہے بڑا سخت اور تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جتنے مراحل آتے ہیں سب کے سب اس سے شدید تر
دنیا میں بیماری نہیں کر لے گی تو میں نے دیکھا ہے ان کو بھی جو کہتے تھے تیرے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی، لیکن اللہ کی قسم میں نے انہیں زندہ دیکھا ہے، شاد اور آباد دیکھا ہے، ہنستے اور مسکراتے دیکھا ہے۔ وقت بہت بڑا مرہم ہے، وقت بہت بڑا مرہم ہے، یہ انسان کے لگنے والے زخم کے اوپر لگ جاتا ہے، اللہ آرام عطا کر دیتا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، دیکھو پہاڑوں کی طرف ہم نے کیسے انہیں گاڑ دیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، وہ آسمان کی بلندیوں کی بھی بات کرتا ہے، وہ زمین کی پستی کی بھی بات کرتا ہے کہ ایک بندہ مومن اور مبلغ زمین کی طرح ہوتا ہے، ہل چلا کے چاہے اس میں سے اناج اگا لو، چاہے اس کے اوپر 100 منزلہ عمارتیں کھڑی کر دو، یہ سخت بھی ہے اور نرم بھی ہے۔ اور اس میں حق و باطل تو فولاد ہے مومن، یہ کافر کے لیے ہے، اپنوں کے لیے نہیں۔ ہم نے اس کا الٹ کیا ہے، ہم نے کیا ہے کہ اپنوں سے ہے تو ہم فولاد، اور دوسروں سے جن سے دوستی نہیں رکھنی ان کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے محترم مسلمان بھائیوں، اللہ یہ باتیں، یہ صفات ایک مومن کی بیان کرنے کی بات کہتا ہے، فذکر انما انت مذکر، بس آپ ضرور نصیحت کیجیے، آپ کو نصیحت کرنے والا بنا کے بھیجا گیا۔ یہ صفات ہے ایک مومن کی، ایک اللہ والے کی، ایک مبلغ کی، ایک داعی کی، ایک قاری اور عالم دین کی، اور ایک عام مسلمان کی۔ عام مسلمان کی بھی یہی صفات ہے، لیکن ایک بندہ مومن کو اور مبلغ کو تو بہت زیادہ ان صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ یہ پیدا کرنے کی کوشش کرو گے، یہ مشکل تو نہیں ہے۔ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں ہے، اور دینداری اختیار کرنا تو بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ دینداری اختیار کرنا یہ بھی مشکل کام ہے۔ اللہ بندوں پہ مشکل نہیں ڈالتا، بندوں پہ مشکل نہیں ڈالتا۔ وہ کہتا ہے تم میرے دین کو اپنا لو، جو میں کہتا ہوں جس طرح میرے محبوب نے کر کے دکھایا ہے، کرنے کا حکم دیا ہے، زندگی گزار لو، اللہ اللہ لیکن بندہ کہتا جی دنیا داری بڑی مشکل ہے، نہیں ہوتی۔ اچھا ایک کیوں نہیں ہوتی؟ یہ رزقی ہے، انہیں جی جیسے داری لگتی ہے نا، وہ اپنے کا دکانداری، دینداری، دنیا داری، قبیلداری، میں کہتا ہوں اس کے اندر مشکل کام ہی کوئی نہیں، مشکل کام ہی کوئی نہیں، سارے کام آسان ہیں۔ صرف ایک کام آپ کو کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اندر سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، باہر کا سارا ماحول ٹھیک ہو جائے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کوشش کرنی ہے، میں نے بھی کرنی ہے، آپ نے بھی کرنی ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔